ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صلوات لائٹ کے تھوڑے ادھر آ جائیں، وہ مچھر گرتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، وہاں لائٹ کے پاس نہ بیٹھے. واضح طور پر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، اور دیکھو تم کفران نہ کرنا. کفریات کلمات اپنی زبان پر نہ لانا. تو یہ اعلان پروردگار ہے، اور وہ پروردگار ہے جس کو موت نہیں آ سکتی. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ایسا زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. ہم ایسے ہیں کہ جن کو ابدی حیات نہیں ہے، ہمیں بقا نہیں ہے، پروردگار کو فنا نہیں ہے. وہاں بقا ہی بقا ہے اور یہاں پر فنا ہی فنا ہے. تو اب اس کے دو نتیجے تو سامنے آ گئے. اللہ نے کہا فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو. کس سے کہہ رہا ہے؟ بندوں سے کہہ رہا ہے. ان بندوں سے کہہ رہا ہے جو مٹنے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. ان سے کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو، اور جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو کون ہے؟ یعنی پروردگار کہہ کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. نتیجہ کیا نکلا؟ جب بندے اس کا ذکر کریں گے تو وہ کب تک کریں گے ذکر؟ جب تک زندہ رہیں گے. سیدھی سی بات ہے. انسان، ہم اپنے پروردگار کا ذکر کتنا کر سکتے ہیں؟ 2 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال. تو جب تک ہم اس کا ذکر کریں گے تو ہمارا ذکر، تو ہماری زبان سے ہونے والا اس کا ذکر وہ محدود مدت کے لیے ہے. محدود مدت کے لیے ہماری زبان سے اس کا ذکر ہوگا. ہم 10 سال جیے، 10 سال تو وہ ذکر کرتے رہے. اب چونکہ اب انتقال ہو گیا لہٰذا اس کا ذکر نہیں کر سکتے. ایک آدمی کی عمر 100 سال ہوئی، اس کا ذکر کرتا رہا تو ایک معینہ مدت تک اس کا ذکر ہوتا رہا، اور جب وہ مر گیا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی ختم ہو گیا ذکر. تو ایک بات تو ہو گئی ہے، یعنی بندے اس کا ذکر اس وقت تک کریں گے جب تک وہ بقید حیات رہیں گے.
اچھا جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو اس نے کیا کہا؟ وَاذْكُرْكُمْ، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ میں نے اللہ کا ذکر کتنے سال کیا؟ 10 سال۔ کتنا کیا؟ 50 سال۔ کتنا کیا؟ 100 سال۔ مرنا تو مجھے ہے، 50 سال تک میں 100 سال تک میں نے اس کا ذکر کیا، تو اس کے نتیجے میں پروردگار میرا ذکر کرے گا تو وہ بھی 50 سال تک کرے گا، وہ بھی 100 سال تک کرے گا، وہ 1000 سال تک کرے گا؟ نہیں، چونکہ وہ لامحدود ہے، میں اس کا ذکر کروں گا ایک محدود مدت تک، اور وہ میرا ذکر کرے گا جب تک وہ باقی رہے گا، میرا ذکر ہوتا رہے گا، چونکہ وہاں پر فنا نہیں ہے۔ اب ایک فانی انسان کو چاہیے، ایک مرنے والے انسان کو چاہیے، ایک فنا ہونے والے انسان کو چاہیے کہ میرا ذکر باقی رہے، میرا ذکر باقی رہے، میرا ذکر باقی رہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا ذکر کرے جو لا فانی ہو، وہ اس کا ذکر کرے جو لا فانی ہو۔ یہی تو وجہ تھی کہ حسین کتنے سال زندہ رہے؟ 57 سال زندہ رہے، 57 سال تک پروردگار ذکر کیا، کعبے میں پروردگار ذکر، مسجد میں پروردگار ذکر، قرآن کا ذکر ہوتا رہا، جہاں جہاں حسین ہے ذکر پروردگار ہوتا رہا۔ 70 سال کے بعد حسین نے دنیا چھوڑ دی، شہید ہو گئے، تو اب چونکہ حسین نے اللہ کا ذکر کیا تا حیات، تو اب اللہ کا فرض کیا بنتا ہے؟ اب وہ حسین کا ذکر کرے، اب وہ حسین کا ذکر کرے۔ اب وہ کب تک ذکر کرے گا؟ جب تک خدا باقی رہے گا، حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور یہ یاد رکھے کہ حسین مکہ میں رہے تو حسین نے ذکر کیا اللہ کا، مدینے میں رہے ذکر کیا حسین کا۔ بھائی ہندوستان میں تو نہیں آئے، پاکستان میں تو نہیں آئے، لندن میں تو نہیں گئے، ایک محدود زمین تک حسین نے اللہ کا ذکر کیا۔ اور چونکہ اللہ پوری دنیا میں ہے، اللہ کہاں ہے؟ پوری دنیا میں۔ اللہ پوری دنیا میں، حسین نے ایک خاص خطے تک اللہ کا ذکر کیا، مگر چونکہ اللہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، لہذا اللہ نے حسین کے ذکر کو سیماؤں میں نہیں رکھا، حدود میں نہیں رکھا۔ جہاں جہاں کائنات ہے وہاں وہاں حسین کا ذکر ہے، جہاں جہاں کائنات ہے وہاں وہاں حسین کا ذکر ہے۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہ آئے تو اس طرح یقین کر لیں کہ ہر ملک کا ایک پرچم ہوتا ہے، مگر اس پرچم کی حد کہاں تک ہوتی ہے؟ اس ملک کی سیماؤں تک۔ دوسرے ملکوں میں دوسرے ملک کا پرچم نہیں لہرایا جا سکتا، مگر چونکہ حسین نے اللہ کا ذکر کیا، لہذا اللہ نے حسین کے پرچم کو پوری دنیا میں اونچا کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ اللہ نے حسین کے ذکر کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا۔ اب وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین کا فرش ازا بچھاتے ہیں، حسین کا پرچم اٹھاتے ہیں، حسین کے نام پر سبیل لگاتے ہیں، حسین کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں۔ اس سے بڑا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم دعویٰ کہاں ہوگا؟ فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پھر اللہ نے حسین کو کیا دیا؟ بھائی اللہ اپنے بندوں کو کیا دے سکتا ہے؟ بندے کو کیا ضرورت ہے؟ ہوا پانی تو سب کے لیے، ہوا پانی سب کے لیے، زمین سب کے لیے، کافر منافق مشرک سب کے لیے۔ ایک عام طور پر جو بندہ چاہے پروردگار مجھے اولاد دے، مجھے رزق دے، مجھے اہل و عیال دے، مجھے گھر دے، یہ تو ہوتے ہیں نا سب۔ اللہ نے حسین کو گھر بھی دے دیا، اہل و عیال بھی دے دیے،
بیٹے بیٹیاں بھی دے دی، سب کچھ دے دیا نا. کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جس اللہ نے حسین کو سب کچھ دے دیا، اسی حسین نے اپنے اس تمام کل کائنات کو اس کی راہ میں قربان کر دیا قربان. کچھ بچایا تو نہیں. اب آواز قدرت آئے گی، اے میرے حسین، اے میرے بندے، جب تو بندہ ہو کر اپنا سب کچھ میری راہ میں لٹا سکتا ہے تو میں خدا ہو کر کیوں نہیں کر سکتا؟ لہذا یاد رکھو، کائنات میری ہے، مالک حسین ہے. کائنات میری ہے، مالک حسین ہے. جس کی چاہے قسمت کو بنا دے، جس کو چاہے بالوں پر عطا کر دے، جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے. صلوات پڑھ دے محمد والے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. حسین نے وہ سب کچھ جو اب لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھلا حسین کیا کیوں دے سکتے ہیں؟ دینے والا تو پروردگار ہے، دینے والا پروردگار ہے، پروردگار ہے دینے والا. یہ بتائیے ذرا، جو محاذ پہ لڑتے ہیں وہ کون لڑتے ہیں؟ فوجی. مرتے کون ہیں؟ فوجی. مارتے کون ہیں؟ فوجی. اور یہ دلی میں بیٹھے ہوئے پی ایم کہتے ہیں ہم نے ان کو مارا، ہم نے ان کو مارا، ہم نے وہاں فتح حاصل کر لی، ہم نے وہاں فتح حاصل کر لی. ہمارا تم نے تو ایک بھی نہیں مارا، تم نے تو ایک بھی نہیں مارا. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سیما پر رہنے والوں کا تعلق اس سے ہے، اس کا مارنا اس کا مارنا ہے، اس کا مرنا اس کا مرنا ہے. لہذا حسین کا تعلق پروردگار سے ہے. جو حسین دے گا پروردگار منع نہیں کرے گا. حسین کا دینا میرا ہی دینا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہ نے ذکر حسین کو عبدالآباد زندگی دے دی. جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا نام زندہ رہے گا. کیوں؟ آپ وہ مشہور حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، بہت ہی مشہور معروف حدیث ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. ترجمہ بھی سب کو یاد ہے، میرا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بھائی ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، یہ بات تو طے ہے. ہر نواسہ اپنے نانا سے ہوتا ہے، مگر یہ کہاں کی منطق ہے کہ نانا کہا کہ میں نواسے سے ہوں؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. دادا پوتے سے کبھی نہیں ہوتا، دادا پوتے سے نہیں ہوتا، پوتا دادا سے ہوتا ہے. دادا نہ ہوتے تو باپ نہ ہوتا، باپ نہ ہوتے تو کیسے آتا؟ لہذا چھوٹا بڑے سے ہوتا ہے، بڑا چھوٹے سے نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حسین مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آ گئی. آپ نانا ہے، یہ نواسا ہے، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے. وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں. یہ کیا بات ہوئی میں حسین سے ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک اس کا جسمانی تعلق اور ایک اس کا روحانی تعلق. پیغمبر اسلام دنیا میں آئے مادی اعتبار سے، بیوی بچے شوہر سب کچھ نواسے وغیرہ سب. لہذا مادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حسین منی، حسین مجھ سے ہے. لیکن ایک ہوتا ہے مقصد، ایک ہوتا ہے انسان کا پروگرام، منصوبہ. رسول اسلام کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اسلام.
اسلام کی تبلیغ، اسلام کو پھیلانا، اسلام کو پہنچانا، اسلام کو پوری دنیا پر غالب کر دینا، یہی تھا اسلام کا مقصد۔ لیکن اگر کوئی شرری انسان، شرری جماعت، فتنہ گر جماعت مل جل کر یہ فیصلہ کر لے کہ میں اس مشن کو ختم کر دوں گا، میں اس مشن کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، مگر کوئی اپنی جان پر کھیل کر اس مشن کو بچا لے، اپنی جان قربان کر دے، تو پھر مشن والے کو کہنا پڑے گا کہ میں اس کی وجہ سے زندہ ہوں، میں اس کی وجہ سے زندہ ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مدینے سے کربلا تک حسین مجھ سے ہے، اور کربلا سے قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اب اگر کربلا سے قیامت تک کسی کو اسلام لینا ہے تو وہ حسینی اسلام لے، حسینی اسلام لے۔ حسینی اسلام ہی آپ کو دنیا میں عزت دلائے گا، شہرت دلائے گا، آپ کو رفعت پر پہنچا دے گا، آپ کو بلندی پر پہنچا دے گا۔ کیوں کہا تھا حسین نے بیعت؟ معاملہ بیعت کوئی برا بول نہیں ہے، بیعت کوئی برا بول نہیں ہے۔ بیعت کے میں نے کسی کو تسلیم کر لینا، بیعت کا مطلب کسی کو اپنا حاکم و سرپرست مان لینا۔ بھائی غدیر خم میں کیا ہوا تھا؟ رسول نے کیا کہا؟ سب آ کر علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، تو بیعت کوئی برا بول نہیں ہے۔ لیکن جب یہی لفظ کسی خبیث کے دروازے پر چلا جائے، جب یہی لفظ کسی خبیث کے دروازے پر یا کسی ملعون کی زبان پر آ جائے، تو پھر وہی لفظ کہیں بیعت کا جنازہ نکلتا ہے، کہیں بیعت کے منہ پر تماشا لگا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ بیعت یعنی ایک اور بولے سے ملتا جلتا میں نے اپنی کوئی شے کسی کو بیچ دی، اب میں نے اپنی کوئی شے کسی کو بیچ دی، تو اب وہ بیچنے والا خریدنے والا ایک نامہ لکھتا ہے، اسی نامے کو بے نامہ کہتے ہیں۔ اسی نامے کو بے نامہ یعنی بیچ دیا میں نے، اب اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ لا یباؤ مثلی مثلوں کا، میرے جیسے تیرے جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کی بیعت؟ اس لیے کہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو پھر یہ جو اسلام تھا وہ اسلام یزید کے پاس چلا جاتا، اور پھر چونکہ میرا اس پر کوئی، جب میں نے چیز بیچ دی تو میرے اختیار ختم۔ اب اگر بیعت ہو جاتی تو اسلام وہاں چلا جاتا۔ اب یزید اس اسلام کی زمین پر جیسے چاہتا کھیتی ابارتا، شراب بھی پیتا، نماز بھی پڑھتا، روزے رکھتا، حرام کاریہ کرتا، سب کچھ کرتا، یعنی اسلام محمدی نہ رہتا، اسلام یزیدی ہو جاتا، اسلام یزید ہو جاتا۔ لہذا بیعت کا انکار کر کے کیا بچایا؟ اسلام کی آبرو بچائی، اسلام کی آبرو بچائی۔ اسلام کی آبرو ہی نہیں بچائی بلکہ حسین نے بیعت یزید کا انکار کر کے آدم کے علم کو بھی بچایا، نوح کے حلم کو بھی بچایا،
یعقوب کے صبر کو بھی بچایا، ابراہیم کی خلت کو بھی بچایا، موسیٰ کی ہیبت کو بھی بچایا، رسول کی معراج کو بھی بچایا، علی علویت کو بھی بچایا، حسن کی سخاوت کو بھی بچایا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ جو ہم جو کربلا مناتے ہیں یہ ویسے نہیں مناتے، لوگ کتنے ہوشیار ہیں، کتنے کس طرح باتیں بناتے ہیں۔ یہ اتنا فرزند رسول کو شہید کر دینا، امام حسین کو شہید کر دینا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ 700 حافظان قرآن نے سائن کیے تھے، یزید نے سب کو لالچ دے کر سب کو خرید لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیتوں کے مفہوم غلط بتائے جانے لگے، قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو غلط بتایا جانے لگا۔ ایک آیت کو پیش کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ انہوں نے کیا جمع بنایا؟ اولی الامر کے معنی بادشاہ، جو حکومت تخت حکومت پر بیٹھ جائے اس کی بھی اطاعت کرو۔ کتنی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اور جو تخت حکومت پر بیٹھا ہو اس کی بھی اطاعت ہو۔ اب اس تخت حکومت والی بات کو لوگوں کے ذہن میں اتنا خوف بٹھا دیا گیا، اگر تم نے بادشاہ وقت کے خلاف کوئی بھی بات کی تو وہ بادشاہ وقت کے خلاف نہیں بلکہ رسول کے خلاف، بلکہ اللہ کے خلاف، یہ جامہ پہنایا گیا۔ اب چونکہ جانتے تھے کہ یزید کس طرح کا خبیث آدمی ہے، لیکن وہی ڈر تھا کہ یزید کے خلاف اگر انگلی اٹھائی تو وہ انگلی رسول کی طرف اٹھے گی، اللہ کی طرف اٹھے گی، لہذا سارے خاموش۔ اسی بات کو بتا کر کے چونکہ حسین نے یزید کے خلاف اصلاح کا بتایا تھا کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، انما خرجت، میں جو نکلا ہوں میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یزید نے کیا کیا کہ یہ بغاوت پر آمد ہو رہے ہیں، حسین ابن علی کہیں پر بغاوت پر آمد ہو رہے ہیں، لہذا 700 حافظان قرآن نے اس بات کی گواہی دی کہ حسین ابن علی کا قتل جائز ہے، کیونکہ یہ بادشاہ وقت کے خلاف نکلے۔ اب دیکھا کتنا ماحول بدل گیا تھا، قرآن کی تعبیر کو بدلا گیا، قرآن کی معنی کو بدلا گیا، تفسیر کو بدلا گیا۔ اگر حسین کا انقلاب نہ ہوتا تو آج دنیا میں صرف یزیدی اسلام ہوتا، لہٰذا یہ کوئی چھوٹا موٹا کانڈ نہیں تھا، بہت بڑا کانڈ تھا۔ اور قتل حسین کے فوراً بعد ہی یزید نے کیا کیا؟ 3 کام کیے۔ تخت کیو 7 ہجری میں تخت خلافت میں بیٹھا، 61 میں کربلا کا واقعہ ہو گیا، 62 میں واقعہ ہررا ہو گیا، یعنی مدینے کو لوٹ لیا گیا، جس میں 700 بروایت دیگر 700 صحابی رسول کو قتل کیا گیا یزید کی طرف سے۔ اور پھر سن 62 کے آخر میں ہی اس نے خانہ کعبہ کے خلاف کو جلایا، تیر بارانی کی گئی، اور 63 میں ختم ہو گئے۔ اتنے بڑے بڑے کانڈ کیے، لیکن سب سے بڑا کانڈ جو تھا وہ حسین ابن علی کا قتل تھا۔ لہذا اس کانڈ کو چھپانے کے لیے بنی امیہ کی جو حدیثوں کی فیکٹری تھی وہ چالو ہوئی، وہ شروع ہو گئی حدیثیں گھٹنے کے لیے۔ کیا ہوا حدیثیں؟ کہ روزہ عاشورہ بڑا برکت دین ہے، روزہ عاشورہ برکتوں والا دین ہے، رحمتوں والا دین ہے، یہ خوشی کا دین ہے، اس دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے، روزہ رکھنا
بڑا کیسے کیسے گھوم پھرا کر باتیں کر رہے ہیں، یعنی تاکہ لوگوں کی توجہ اس دن کے جو کانڈ کیا تھا اس سے ہٹ جائے اور لوگ اس طرح متوجہ ہو جائیں۔ اب پوچھ تو اسی لیے ہے نا بھائی، روزہ رکھنا کوئی بری بات تھوڑا ہی ہے، روزہ رکھنا کوئی بری بات تھوڑا ہی ہے، روزہ رکھ لیا کرو، اس میں کیا حرج ہے؟ تو روزہ رکھنا تو بری بات نہیں ہے، مگر روزہ رکھا کس نے؟ یہ تو بنی امیہ کی سازش تھی کہ اس نے نیت مانی تھی کہ اگر میں حسین ابن علی کو قتل کر دوں گا تو میں روزہ رکھوں گا۔ اس کے خاندان سے شروع ہوئی روزہ، ورنہ رسول کے زمانے میں روزہ نہیں تھا، کبھی روزہ نہیں تھا عاشورے کا روزہ، مگر بنی امیہ نے اس کو خوشی کا دن قرار دیا تھا اور یہ منت کی گئی تھی کہ اگر ہم نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا تو ہم اس دن روزہ رکھیں گے، لہٰذا وہاں خوشی منائی گئی تھی، برکتوں کا دن کہا گیا تھا، روزے کا دن کہا گیا تھا۔ آج بھی جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو لعنت ہو ان افراد پر جو یوم عاشورہ کو، قتل حسین کے دن کو برکت والا دن مانتے ہیں، خوشیوں کا دن مانتے ہیں۔ یہ بنی امیہ کی سازش تھی، قتل حسین کو خوشی کا دن قرار دینا۔ تو یہ ایک روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی کیسے کس طرح بات وہ اپنی منوانے کے چکر میں، روزہ تو روزہ ہے بھائی، ثواب ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے کیونکہ روزہ ہے سنت بنو امیہ، بلکہ حسین کی محبت میں فاقہ رکھتے ہیں، فاقہ کرتے ہیں، لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں رکھتے؟ روزہ کوئی عیب تھوڑا ہی ہے، روزہ رکھنا تو ثواب ہے، قرآن میں روزے کا ذکر ہے، سب جگہ تو روزے کا ذکر ہے، تو روزہ رکھنے جب آپ فاقہ رکھتے روزہ ہی کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی وہ سمجھتے کہ روزہ رکھنا رکھو تم بھی۔ ہم نے کہا اگر آپ قرآن کی ہی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ مسجد کا بنانا ثواب ہے یا نہیں؟ مسجد کا بنانا ثواب ہے، جی بہت بڑا ثواب ہے، بنانے والے کا بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تو ہم نے کہا جب مسجد کا بنانا ثواب ہے تو پھر پروردگار نے ایک مسجد کو دھوایا کیوں؟ ایک مسجد کو مسمار کیوں کیا؟ اگر معاملہ صرف ثواب کا ہوتا تو مسجد کو باقی رہنے دیتا، مگر پروردگار نیت دیکھتا ہے، کون کس نیت سے کام کر رہا تھا۔ مسجد مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لہذا مسجد کو منہدم کروا دیا۔ یہ روزہ بنی امیہ کی سازش کے تحت رکھا جا رہا ہے، لہذا اس دن کو روزہ رکھنا حرام ہے، فاقہ رکھنا ثواب ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ تو یہ فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور بندہ رہے یا نہ رہے اللہ کے زوال پر اس کا ذکر ہوتا رہے۔ دشمنوں نے کوشش کی، آپ نے دیکھا، تاریخ اٹھائیے گا کہ جو دوست داران علی تھے، اہل بیت تھے، ان کو جنگلوں میں پہنچا دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، ان کے گھروں کو آج کی زبان میں بلڈوزر چل گیا، مسمار کر دیا گھروں کو، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو قتل کر دیا گیا۔ اگر کسی کو کسی سے اپنی دشمنی نکالنا تھی تو بس اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ یہ گھر علی والوں کا ہے، اتنا ہی کافی تھا بس، اگلے دن وہ گھر نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ سازشیں چل رہی تھی، لیکن پروردگار اپنا کام کر رہا تھا۔ پروردگار اوپر سے آواز دے رہا تھا، اگر تم بندوں کی زبانوں پر لجام کسو گے، ان کی زبانوں پر بندشیں لگاؤ گے، ان کی زبانوں پر ٹیپ لگاؤ گے،
ان کی زبانوں کو کھنچواؤ گے تو پروردگار ملائکہ کی صف میں علی کا ذکر کرتا رہے گا. آسمان پر ملائکہ کہتے رہیں گے لا سیف الا ذوالفقار. تو تم بندوں کی زبانوں پہ بندشیں لگا، پروردگار ملائکہ سے اس کا تذکرہ کراتا رہے. اور حسین 1,24,000 نبیوں کے وارث کو حسین کہتے ہیں، علی کے وارث کو حسین کہتے ہیں، حسن کے وارث کو حسین کہتے ہیں. یہ حسین کی منزلت ہے. دنیا نے، رسول نے تو پہچنوایا، قدم قدم پر پہچنوایا، ہر مقام پر پہچنوایا، اور ایک مقام پر تو پروردگار نے پہچنوایا. وہاں پر رسول کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، وہاں پر رسول کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ پہچنوا رہا ہے. کب؟ جب مسجد نبوی میں رسول نماز باجماعت ادا کروا رہے ہیں تو یہ حسین صفوف صحابہ کو چیرتا ہوا پشت رسول پر سوار ہو گئے، پشت رسول پر سوار ہو گئے. اب یہاں پر کسی کا دخل تو نہیں ہے. رسول نماز پڑھ رہے تھے، اٹھ جاتے، اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل پہنچ، اور رسول سے کہہ دے جب تک حسین خود نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا. یہ اللہ پہچان والا رسول. پہچانو حسین کی عظمت کیا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے 72 بار یا کم سے کم 70 بار سبحان ربی العظیم کہنا گوارا کیا، مگر حسین کو پشت رسول سے اتارنے کی نہیں، خود نہیں اتارنا. جب حسین خود اتریں گے تو اتارنا. بس یہیں سے حسین نے بھی عہد کر دیا، اور رسول سے بھی عہد اور پروردگار سے بھی عہد. پروردگار تو نے میری خاطر اپنی نماز کو طول دے دی. رسول نے تو 70 یا 72 مرتبہ کہہ کر کے سجدے سر اٹھا بھی لیا، مگر جب حسین سجدے میں سر رکھے گا تو حسین سجدے میں سر رکھے گا مگر اٹھائے گا نہیں. حسین کا سجدہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ ہے حسین. بڑی مصیبتیں، بڑے کرب، بڑے مصائب، ایک بیعت کے نہ کرنے کی وجہ سے حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. مدینہ ویران ہو رہا ہے. مدینہ کا عالم کیا ہے؟ مدینہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اون و محمد سے گلے مل مل کے رو رہے ہیں. مدینہ کی بچیاں سکینہ سے گلے مل مل کے رو رہی ہیں. مدینہ کے جوان علی اکبر سے مل مل کے رو رہے ہیں. آپ شبیہ پیغمبر ہیں. جب رسول کا زمانہ یاد آتا تو ہم آپ کی چہرہ دیکھ لیں، جو بزرگ تھے مدینہ کے، وہ رسول شبیہ پیغمبر علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر گریہ کر رہے ہیں. محملیں سجائی جا رہی ہیں. یہ رخصتی ہے، مدینہ سے رخصتی ہے. یہ تو راوی کہتا ہے کہ جب ایک ایک بی بی سوار ہوئی، کسی بی بی کی سوار کرنے کے لیے قاسم آگے بڑھے، کسی بی بی کو سوار کرنے کے لیے علی اکبر آگے بڑھے، کسی بی بی کو سوار کرنے کے لیے عباس آگے بڑھے، مگر جب ایک بی بی خیمے سے نکلی، اپنے گھر سے نکلی، اپنے حجرے سے نکلی، تو اب کوئی بنی ہاشم اپنی جگہ پر نہ رہ سکا. ادھر سے عباس نے قدم بڑھایا، ادھر سے علی اکبر دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے اون و محمد دوڑے، ادھر سے قاسم دوڑے. اب راوی پوچھتا ہے کہ یہ کون بی بی ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ علی کی وہ بیٹی ہے جس کو زینب کہا جاتا ہے، جس کے سر کو کبھی سورج نے نہ دیکھا. ہاں عزیزو، یہ تو میں تو مدینے کا احوال ہے کہ جہاں پر اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنے کے ساتھ یہاں پر زینب
اپنے اہل محلہ سے رخصت ہو رہی ہے، مگر عزیزو یہی زینب ہے جب 11 محرم ہے، سر پر چادر نہیں ہے، بازوؤں میں رسن ہے، ایک مرتبہ ناقے پر سوار ہونا چاہتی ہے، میدان کربلا کا رخ کرتی ہے، بھیا حسین، زینب سوار ہو رہی ہے، نہر فرات کا رخ کرتی ہے، بھیا عباس، ارے مدینے میں بہن کو سوار کیا تھا، کیا زینب کو اب کربلا سے کوفہ کے لیے سوار نہیں کرو گے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زینب نے یا علی کہا، ناقے پر سوار ہوئی، جیسے یہ ان ظالموں کے ایسے سنگ دل جمع کیے تھے، اللہ اکبر، ان ظالموں نے ان اسیروں کو اس جگہ سے گزارا جہاں پر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، اور زینب کو برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ حسین کے لاشیں پر گر پڑی اور مدینے کا واقعہ دلایا۔ بھیا میرے آج بھی وہ واقعہ یاد ہے جب میرے چہرے پر سورج کی کرن پڑ رہی تھی، تم نے اپنی ابا کے دامن سے میرے چہرے پر سایہ کیا تھا، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا حسین اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی، مگر بھیا حسین، اور میں کیسے احسان کا بدلہ چکاؤں؟ میرے سر پہ تو ردا بھی نہیں ہے، میں کیسے سایہ کروں؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ زینب کی نظر سید سجاد پر پڑی، دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، زینب چیخ پڑی، اے میرے لال سجاد، اور یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ ابھی تو بہت سے امتحان دینا باقی ہے۔ سید سجاد کے منہ سے نکلا، اے پھوپھی جان، ارے آپ دیکھ رہی ہیں یہ ظالمین اپنے لاشوں کو دفنا رہے ہیں، میرا بابا جس کے لیے جنت سے لباس آیا ہو، وہ زمین کربلا پر 3 دن کا بھوکا پیاسا، کوئی نہلانے والا نہیں، کوئی کفن پہنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔